اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العشر کی آیات 18، 19، 20 اور 21 آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ ان آیات کا جو انتخاب ہے وہ اس میں ایک تو وجہ بنیادی یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہم جو پروگرام یہاں پر کیا کرتے ہیں تو وہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ تو جو پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی۔ اس میں 2 دفعہ تقوی کا حکم دیا گیا۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ آخری حصہ ہے اس میں تقوی کا جو سرچشمہ ہے جس سے تقوی نکلتا ہے بنیادی، وہ بیان ہوا۔ اور جو روزہ ہے اس کا بھی مقصد یہی بتایا گیا۔ یہ آپ کے سامنے میں نے جو شرکائے قرآن کلاس اس میں آیات، کچھ متعلقہ آیات شیئر کی ہیں، اگر وہ ساتھ دیکھ لیں وہ بھی۔ تو سب سے پہلی آیت یہی جو روزہ کے حوالے سے ہے، آیت نمبر 183 سورۃ البقرہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے جو ہیں آپ پر فرض اس لیے کیے گئے کہ تاکہ امید ہے کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ تو تقوی روزے کا بنیادی مقصد قرار پایا۔ اور اگر اگلی آیت دیکھیں تو وہ آیت میں نے قرآن پاک کی سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی آیت جو ہے وہ وہاں پر شیئر کی ہے کہ رمضان کا تعلق قرآن سے زیادہ ہے۔ قرآن نازل ہوا اس مہینے میں اور لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو تلاوت اس کی زیادہ کی جاتی ہے، قرآن کو تراویح کے اندر سنا جاتا ہے، جس کا عام دنوں میں جس کا تعلق نہیں بھی ہوتا تو وہ بھی اس مہینے میں قرآن سے تعلق رکھتا ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن اور مراد صاحب کے الفاظ میں متقین کے لیے گائیڈ بک ہے، رہنما ہے، یعنی قرآن سے استفادہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ رمضان، قرآن اور تقوی کی ایک جو ہے وہ ٹرائی اینگل بن جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی تقوی کا موضوع بنیادی موضوع ہے، رمضان کے حوالے سے بھی اور قرآن کے حوالے سے بھی۔ تو تقوی کیا ہے؟ لفظی مطلب تو اس کا کسی چیز سے بچنا، کسی نقصان دہ چیز سے اپنے آپ کو بچانا، اور اگر اتقوا اللہ آ جائے تو پھر ہر اس عمل سے بچنا کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، وہ تقوی ہوگا۔ فی ظلال القرآن میں سید قطب شہید لکھتے ہیں کہ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے ہوتے ہوئے آدمی خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اب ڈرتا کس لحاظ سے ہے؟ ڈرنے کی بھی 2 وجوہات ہیں۔ بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں کہا گیا کہ یہ ڈرنا اس طرح کا ڈرنا نہیں ہے کسی نقصان دہ چیز سے ڈرنا، بلکہ محبت کی وجہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے اتنے زیادہ احسانات ہیں۔ سورۃ الانفطار میں کہا گیا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اس میں اللہ کی جو کرم ہے، اس کی شان کریمی ہے، اس کی بات کی گئی۔ تو ایک تو اس وجہ سے کہ انسان کو جس سے محبت اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ مالک یوم الدین بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، الرحمن الرحیم بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے۔ اس کی قدرت، اس وجہ سے بھی ڈرنا ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو تقوی اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے کہ جب آخرت کا تصور
صحیح مضبوط ہو. اسی آیت میں سورۃ الانفطار کی اسی آیت میں کہا گیا، پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ تم روز آخرت کو بھول جاتے ہو، اس کو جھٹلاتے ہو، اگر تم یہ احساس نہیں ہے. تو اس لیے تقویٰ جو ہے وہ بنیادی موضوع بنتا ہے. یہ تو تقویٰ کی جو لفظی تعریف ہو گئی. اصطلاحی اور مفہوم کے لحاظ سے تقویٰ کی تعریف، بڑی مشہور تعریف جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مکالمہ ہے، کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جو تنگ راستہ ہو اور اس کے ارد گرد کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں گزرا ہوں کئی دفعہ. تو فرمایا کہ کیسے گزرتے ہیں؟ اپنے دامن کو سمیٹ کر جھاڑ کر، کہیں کانٹوں سے دامن الجھ نہ جائے، کپڑے پھٹ نہ جائے. تو فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس طرح زندگی بسر کی جائے کہ ہمیں ہر وقت یہ احتیاط کا عالم ہو، احساس ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کاموں میں مبتلا ہو جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو اس کا نام تقویٰ ہے. تو اب دیکھا جائے کہ تقویٰ کے سرچشمے کیا ہیں. ایک تو اسی میں آ گیا جو آیت کا آخری حصہ ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ تقویٰ کا سرچشمہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. اب روزہ اسی چیز کی ہمیں ٹریننگ دیتا ہے کہ ہم کسی اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کھانا بھی موجود ہوتا ہے، بھوک بھی لگی ہوتی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے، تو ہم نہیں کھاتے. پیاس بھی لگی ہے، شربت بھی موجود ہے، نہیں پیتے جب تک وقت نہیں ہوتا. تو اسی چیز کا کہ اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو ہم اس گناہ سے بچیں گے. اسی طرح جس طرح روزہ ٹوٹنے سے ہم بچتے ہیں، تو اسی طرح اگر یہ احساس ہمیں پوری زندگی میں رہے، یعنی روزہ تو در حقیقت اگر آپ پڑھیں نا، ہم نے پچھلے سال تو یہ ہے کہ ہم نے اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر اس کا بھی مطالعہ کیا تھا. اس کے حوالے سے اس کتاب کا بنیادی موضوع جو سید مودودی نے لکھی ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، ایک دفعہ پھر اس کو دیکھ لیں، کیونکہ اس میں شروع میں عبادت کا جو تصور ہے، اسلامی تصور ہے، اس کا واضح کیا گیا، اور کہ ہے کیا عبادت. تو وہ اس میں واضح کرتے ہیں کہ عبادت تو در حقیقت انسان کی پوری زندگی ہے. یہ جاہلی تصور ہے کہ اس کو کچھ اعمال تک محدود کر لیا جائے، یا یہ راہبانہ تصور ہے کہ جس میں انسان دنیا سے کٹ جائے اور کسی کام میں نہ رہے، نہ چنگی پہ نہ مندی پہ. اور تو وہ نہیں ہے، بلکہ اسلامی تصور یہ ہے کہ نہ تو دنیا سے ہم نے کٹنا ہے، دنیا کے اندر رہنا ہے، سارے کام سر انجام دینے ہیں، اور نہ ہی اس کو چند اعمال تک محدود رکھنا ہے، بلکہ ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر شعبہ اللہ کی بندگی میں صرف ہونا چاہیے. اور پھر اس کے اندر وہ بحث کرتے ہیں، پہلے نماز کی بات کرتے ہیں اور پھر روزے کی کرتے ہیں، کہ یہ اصل میں وہ جو پوری زندگی کی عبادت ہے، یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ اس کے لیے انسان کو تیار کرتے ہیں. اب روزہ یہی ہمیں ٹریننگ دیتا ہے. اس طرح ابھی میں نے بات کی کہ ہم اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کھانا بھی موجود ہے، بھوک بھی لگی ہے، نہیں کھاتے، تو در حقیقت ہم یہ ایک ہماری پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے کہ اسی طرح پھر زندگی کے باقی لمحات کے اندر، باقی سال کے جو 11 مہینے ہیں اس کے اندر بھی، اور ہر معاملے میں بھی ہم کسی اکیلی جگہ پر بھی ہوں اور کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو وہاں بھی گناہ سے اجتناب کریں گے، لوگوں کے سامنے بھی گناہ سے اجتناب کریں گے، اور اکیلی جگہ پر بھی گناہ سے اجتناب کریں گے. تو ہر وقت یعنی جیسی کسی گناہ سے اجتناب ہم اس بنیاد پر کریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے. تو اس کی ہمیں ٹریننگ کرائی جا رہی ہوتی ہے تاکہ پھر جہاں بھی جائیں، جس حال میں بھی ہوں، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی بسر کریں. ایک کہانی ہے بچوں کے کو تقویٰ کی تعلیم دینے کے حوالے سے، اس کہانی تعلیم و تربیت کے اندر آئی کہ ایک فیکٹری ہے گارمنٹس کی،
اس میں پتہ چلا کہ چوریاں ہونی شروع ہو گئیں، روز کچھ نہ کچھ گارمنٹس کچھ ہے وہ لباس جو ہیں وہ چوری ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ خفیہ کیمرے لگا دیتے ہیں۔ تو خفیہ کیمرے لگا دیے، خفیہ کیمرے لگائے تو انہیں وہ چور کا تو پتہ چل گیا کہ کون ہے جو اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا کے کچھ نہ کچھ روزانہ کپڑے لے جاتا ہے۔ لیکن کچھ اور چوریوں کا بھی پتہ چلا، کام چوروں کا بھی پتہ چلا۔ اس میں وہ ایک منظر آتا ہے کہ دو ورکرز ہیں، ایک بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا، پہلے والا کہتا ہے میرا کچھ آج کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، دوسرا کہتا ہے اچھا پھر تمہارا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ وہ ایک مشین کا ایک پرزہ توڑ دیتا ہے، کہتا ہے جی بس یہ مشین بند ہو گئی، اب تم بیٹھے رہو پورا دن تو کام نہ کرنا۔ اچھا، اسی طرح مختلف لوگوں کے وہاں وہ منظر ان کو سامنے نظر آتے ہیں، وہ دیکھتا رہتا ہے مالک ان کو۔ اور لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ جو اپنے وقت پہ آتا ہے، اپنے وقت پہ کام کرتا ہے ساری دیانتداری کے ساتھ، اور وہ چلا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اچھا اب یہ ہے کہ اب ہم لوگ سب کو بتا دیتے ہیں، تو جگہ جگہ انہوں نے وہ بورڈ لگا دیے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے جو ہے سامنے نظر آنے شروع ہو گئے لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اچھا، اب سارے ٹھیک ہو گئے، سارے ٹھیک ہو گئے، اور وہ چوریاں بھی بند ہو گئی اور کام چوریاں بھی بند ہو گئی۔ اب وہ جو بندہ تھا اس کے عمل میں، اس کے طرز عمل میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر ایک دن فیکٹری کے مالک نے سب کو بلایا اور سٹیج پہ انہوں نے اعلان کیا کہ دیکھیں کیمرے تو پہلے بھی لگے ہوئے تھے، پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا، پہلے ہم نے اس طرح کی حرکتیں دیکھی ہیں، اس کے بعد جب کیمرہ آپ کو پتہ چل گیا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو پھر آپ کے طرز عمل میں فرق آ گیا۔ لیکن یہ ایک بندہ جو ہے اس کو بلایا، انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے اس کے طرز عمل میں کوئی فرق نہیں آیا، جو ہے ویسا جیسا تھا پہلے۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چل گیا تھا کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں؟ یہ ظاہر ہے کہ باقی سارے تو کام چوریاں بھی کر رہے تھے اور چوریاں بھی کر رہے تھے، تو تم دیانتداری کے ساتھ تو تمہیں لازماً کسی طرح پتہ چل گیا خفیہ طور پر کہ یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، مجھے پہلے سے پتہ تھا کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ تو کیسے پتہ چل گیا؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ وہ تو لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سارے، تو میرا مالک جو ہے اس کو تو ساری خبر ہے، تو اس لیے میں یہاں آپ کے کیمروں کا نہیں پتہ تھا، لیکن اس کیمرے کا مجھے پہلے سے پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، یہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اسی کی صورت میں پیدا ہوتی ہے۔ ہم سب نے واقعہ جو ہے سنا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں اور ان کو آواز آتی ہے ایک گھر سے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی کہتی ہے کہ نہیں، میں تو پانی نہیں ملاؤں گی، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو ان کا عمر کون سا دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، عمر تو نہیں، لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے در حقیقت یہ انسان کو اس تقوی پر آمادہ کرتی ہے۔ تو یہ تقوی کا سرچشمہ ایک لحاظ سے یہ ہو گیا۔ لیکن اگر ان ساری باتوں کے اندر غور کریں تو تقوی کا ایک اور سرچشمہ بھی نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کن کاموں سے منع کیا ہے۔ اگر یہ علم ہی نہ ہو، ایک بندے کو ایک بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہے اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کون سے اشارے پہ رکنا ہے اور کون سے اشارے پہ نہیں رکنا، اور کہاں سپیڈ کتنی رکھنی ہے اور کہاں کتنی رکھنی ہے، تو لازماً وہ غلطی کرے گا اور خلاف ورزی کرے گا۔ تو اس لیے اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ روزے کے دوران کھانا منع ہے یا نہیں، یا یہ چیز جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ ہمارا علم ناقص ہوگا کہ یہ فروٹ کھانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ہم وہ تو کھا لیں گے بھائی، تو علم بھی ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ دو مسئلے ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جو ہے وہ قرآن کے ساتھ تعلق لوگوں کا نہیں ہوتا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، احادیث کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، تو اس کے نتیجے میں علم ہی نہیں ہوتا، اور ایک تو یہ احساس کمزور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ علم نہیں ہوتا تو اس صورت میں بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر علم ہوگا، اس کے ساتھ مسلسل تعلق رہے گا، قرآن کے ساتھ تعلق رہے گا، یہ جس طرح یہ ایک مجلس منعقد ہوتی ہے اسی طرح
بہت ساری اور بھی ہوتی ہیں. تو مسلسل اگر تعلق ہوگا، اپنا مطالعہ ہوگا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ پھر ہم اس سے اجتناب کر سکیں گے. تقویٰ کا جو دوسرا بڑا سرچشمہ جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ہمیں علم ہو، پتہ ہو کہ کن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، تاکہ پھر ہم ان چیزوں سے بچیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو ابھی ہم نے سورۃ الانفطار کی جو آیت آپ کے سامنے ابھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سوال اٹھاتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ پھر خود جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے بل تکذبون بالآخرہ، آخرت کو تم جھٹلاتے ہو. تو آخرت کا جو احساس ہے وہ اگر ہمارے اندر کمزور ہو جائے گا تو اس صورت میں بھی یہ ہے کہ تقویٰ بھی کمزور ہوگا اس کے نتیجے کہ اللہ کے سامنے حاضری کا احساس، یعنی رزلٹ کا جو ہے وہ ہمیں احساس جو ہے نہ ہو. کسی اسٹوڈنٹ کو اگر یہ پتہ نہ ہو کہ احساس جو ہے وہ کمزور ہو جائے، اسے پتہ علم بھی ہوگا کہ یہ کام کرنا ہے، لیکن وہ اگر امتحان کا احساس کمزور ہو جائے گا تو وہ اس صورت میں بھی وہ غلطی کرے گا، نہیں پڑے گا وہ. تو اسی طرح یہ ہے تقویٰ کا جو تیسرا چشمہ جو ہے وہ ہمیں یہ ملتا ہے. تقویٰ بظاہر تو یہ ہے کہ ہمیں ایک منفی صفت نظر آتی ہے، لیکن اس پہ خرم مراد صاحب نے ایک تقریر کی تھی، تقویٰ کامیابی کا راستہ، اس طرح کی ان کی کتاب ہے، چھوٹی سی ایک بکلٹ ہے، تقویٰ کی زندگی کامیابی کی زندگی. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ تقویٰ ایک منفی صفت ہے، لیکن انسان کے پاس تو 24 گھنٹے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. ان 24 گھنٹوں میں اگر وہ اپنی زندگی کو ان کاموں سے پاک کر دے گا جو اللہ کو ناپسند ہیں، تو لازماً اس کی جگہ وہ اعمال آئیں گے کہ جو اللہ کو پسند ہیں. پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں ہماری ساری زندگی اسی جستجو میں گزرتی ہے کہ ہم جو زندگی میں پلانز بناتے ہیں تو اس منصوبے کے ساتھ کو نقصان دہ جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان سے ہم بچتے ہیں. اگر کوئی مکان بناتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو کوئی نقصان پہنچانے والی کیا چیزیں ہیں، اور کوئی پلان بناتے ہیں. تو اس لیے یہ تو ساری زندگی جو ہے ہم اسی کام میں گزرتے ہیں. تو کیوں نہ پھر ہم جو ہے جو سب سے بڑا نقصان ہے، جس کو آخرت کا نقصان ہے، یوم التغابن جس کو کہا گیا کہ فائنل وکٹری اور لاس کا دن ہے جو ہے، تو اس دن جو ہونے والا نقصان ہے اس سے ہم بچیں. تو اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے در حقیقت. پھر ایک اور مثال وہ دیتے ہیں کہ دیکھیں کسان اگر بیج ڈالتا ہے اور بیج ڈال کے وہ اس کھیت کو ہر اس کام کے فصل کو ہر اس کام سے ہر اس چیز سے بچاتا ہے جو اس کو نقصان دینے والی ہیں، تو اس کی فصل لہلا اٹھے گی. مثلاً کچھ پودے ایسے نکل آتے ہیں کہ جن کو ہم ناخواستہ پودے کہتے ہیں، انوانٹیڈ پلانٹس ہوتے ہیں، وہ بھی اگاتے ہیں. ان کو نکالے گا نہیں تو لازماً جو ہے وہ فصل کا حصہ وہ کھا جائیں گے اور وہ فصل کمزور رہ جائے گی. اسی طرح اور کوئی پرندے ہیں، کوئی درندے ہیں، وہ نقصان پہنچاتے ہیں، ان سے اس کو بچائے گا تو تب فصل جو ہے وہ لہلائی ہو. تو نیکیوں کی فصل جو ہے زندگی میں تبھی لہلائے گی کہ جب اس کو ساری نقصان دہ چیزوں سے، یعنی منفی چیزوں سے جو اللہ کو ناپسند کام ہے، ان سے آپ اس کو بچائیں گے، تو پھر جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ نیکیوں سے بھر جائے گی. اب ایک اور اگر یہ آیتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں اس کو دیکھیں تو تیسری جو آیت ہے، یعنی ابھی تک ہم نے 2 آیتوں پہ بات کی ہے. پہلی تو ہم نے لعلکم تتقون روزے کا جو مقصد ہے اس کے حوالے سے بات جو آیت ہے اس پر بات کی ہے. دوسری جو آیت ہے وہ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ھدی للمتقین، اس پر بات کی ہے کہ قرآن جو ہے وہ متقین کے لیے گائیڈ بک ہے. اس کے لیے یعنی قرآن سے استفادہ کے لیے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تقویٰ کا ہونا پہلی صفت ہے، تقویٰ کا احساس ہونا پہلی صفت ہے. اور تیسری جو آیت ہے یہ آیت بہت اہم ہے ہمارے معاشرے کے حوالے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت خطبہ حجۃ الوداع کے اندر پڑھی تھی، تو اس لیے یہ آیت بہت زیادہ اہم ہو گئی ہے کہ آخری حج کے دوران پڑھی گئی. آپ کو پتہ ہے، آپ سب نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں سب کو یاد ہیں کہ نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت، نہ گورے کو کالے پر، نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ
تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے، سب سے زیادہ معزز، اکرم جو لفظ آ گیا، الف آ گیا تو مطلب ہے سپرلیٹو ڈگری ہو گئی، سب سے زیادہ معزز وہ ہے کہ جو اتقاکم، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ یہاں پر ہمارے جو اس وقت سوسائٹی کے اندر تقوی کے حوالے سے جو بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہ یہ آیت ہے کہ اس آیت پر عمل نہ ہونا، کہ تم میں سے تقوی ایک تو یہ ہے کہ انفرادی طور پر تو ہم اختیار کرتے ہیں، نماز کے اندر ہم جو ہے وہ سارے اس کی شرائط پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، روزے کے اندر ایک ایک چیز چھوٹی چھوٹی باتوں کو پوچھتے ہیں کہ اس چیز سے کہیں روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا، اس سے نہیں ٹوٹ جاتا، تو در حقیقت یہ تقوی ہی ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم جو روزہ رکھیں بھی اور وہ ہے ہم یہ کام کر بیٹھیں اور ہمارا روزہ ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو یہ در حقیقت تقوی ہے۔ اسی طرح نماز میں لباس کیسا ہونا چاہیے، اور سارے حج میں کوئی یہ عمل ہم نے پہلے کر لیا، یہ بعد میں کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے، تو در حقیقت یہ احساس تو تقوی کا ہی احساس ہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور ہماری یہ عبادت جو ہے یہ مسترد نہ ہو جائے، قبول نہ ہو۔ تو معاشرے کے اندر تقوی ہے، کسی نہ کسی حد تک ہے تقوی ہے افراد کے اندر، اور تقوی نہ ہونے کی وجہ بہرحال یہ ابھی ہم نے جو باتیں کی وہ وہی ہیں کہ اللہ کے جوابدہی کا احساس نہ ہونا، اللہ کے سمیع و بصیر ہونے کا احساس کمزور ہو جانا، علم کا نہ ہونا، وہ تو ضرور ہے، لیکن پھر بھی لوگ اپنی ذاتی زندگی میں تقوی اختیار کرتے ہیں، لیکن اس آیت پر عمل نہیں ہے کہ اگر سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما رہے ہیں خطبہ حجۃ الوداع میں کہ ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے، کسی فرد کو معاشرے کے اندر عزت دینا اس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ اس کے اندر تقوی کتنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم معاشرے کے اندر ان لوگوں کو قدر نہیں کر رہے کہ جو تقوی والے ہیں، اس بنیاد پر ہم اپنی لیڈرشپ نہیں بنا رہے۔ الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں کیا تقوی کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں لوگ؟ نہیں دیتے نا۔ جب نہیں دیتے تو اس کے نتیجے میں یعنی اپنے لیڈرشپ جو ہے ان لوگوں کے ہاتھوں میں دیتے ہیں جن کے اندر تقوی ہم تلاش ہی نہیں کرتے، تقوی کو ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ اگر یہ ہو تو پھر اس صورت میں یہ ہے جو ماہر القادری نے کہا تھا کہ باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو، کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے تقوی کی بنیاد پر سلیکٹ نہیں کر رہے۔ اگر اس بنیاد پر ہوگا تو پھر یہ ہے کہ معاشرے کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ دیکھیں کہ ہم انفرادی طور پر تو ہم سود سے ٹھیک ہے، ہم سود سے بچتے ہیں، ہم اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کھلا کے دیں گے یا کسی سے اسلامک بینک کے اندر کھلائیں گے، لیکن بینک تو سود پر چل رہے ہیں، کیا ان کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ان کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اسی طرح عدالت کے اندر فیصلے اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہے، پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہو رہے، تو یہ جتنے بھی جگہوں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو در حقیقت یہ اجتماعی معاملات کے اندر نافرمانی ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری بھی ہر فرد پر ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو پھر گناہ گار ہوگا، اپنی بنیادی ذمہ داری سے اس نے جو ہے وہ روگردانی کی ہے۔ تو لیڈرشپ جو ہے وہ اسے تقوی کی بنیاد پر اگر وہ سلیکٹ کرے گا تو معاشرے کے اندر، تو پھر جو ہے وہ در حقیقت یہ جو کہا گیا کہ بستیوں کے لوگ تقوی کی روش اختیار کریں گے۔ اگر اگلی آیت آپ دیکھ لیں نا، سورۃ اعراف کی آیت ہے یہ، جو آپ کے جو شرکائے قرآن کلاس اس میں نے شیئر کی ہیں، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو کیا مطلب بنا اسی آیت کے مطلب کو ذرا الٹ کر دیں کہ اگر بستیوں کے لوگ تقوی کو نظر انداز کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ برکتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور اسی کیفیت کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اس وقت کہ انفرادی تقوی کسی نہ کسی حد تک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل اور اس قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں ہے کہ ہم لیڈرشپ جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر سلیکٹ نہیں کر پا رہے۔ اب لیڈرشپ کو اگر تقوی کی بنیاد پر سلیکٹ کریں گے تو پھر جو ہے پھر معاشرے کے اندر یہ برکتیں نازل ہوں گی، جو آسمان اور زمین سے برکتیں ہوں گی۔ آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں تقوی کی بنیاد پر حکمران آتا ہے تو پھر برکتیں آتی ہیں۔ آپ دیکھیں
حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مثال ہم دیتے ہیں کہ وہ پاکستان جیسے 10 ملکوں کے سربراہ، یعنی اتنا بڑا ایریا تھا اس کا، اور گھر میں وہ آتے ہیں تو ان کی بیٹیاں منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہیں. تو پوچھا کیوں رکھا؟ تو آیا کہ گھر میں کھانے کو اور کچھ نہیں تھا تو دال اور پیاز کے ساتھ کھانا کھایا ہے، تو اس ہم چاہتی ہیں کہ ابو آپ تک نہ پہنچے. تو رو پڑے اور کہا کہ اے میری بیٹیوں، تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ تم طرح طرح کے کھانے کھاؤ اور تمہارا باپ جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے. مہمان آتا ہے تو سرکاری کام کر رہے ہیں، چراغ جل رہا ہے، سرکاری چراغ کو فوراً بجھا دیا کہ تم میرے ذاتی دوست ہو، تم پر تو یہ خرچ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح زندگی کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہمیں ان کی مثالیں ملتی ہیں. اب کیفیت کیا تھی کہ کیا ان کے دور میں خوشحالی کی کیفیت کیا تھی؟ ان کا ایک گورنر افریقہ گیا، وہاں سے مال زکوٰۃ کلیکٹ کیا. زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے بعد کہا کہ اب تو غریب کو ڈھونڈیں کہ ان کو دیں بھی، تو غریب کوئی نہیں ملتا تھا. ایک دفعہ رپورٹ آئی کہ بیت المال تو بھرا ہوا ہے لیکن آگے کوئی غریب نہیں ہے، تو اور کس کو دیں؟ تو کہا کہ اس سے وہ سارے سامان کو بیچ کے غلہ خریدو اور پہاڑوں پر بکھیر دو تاکہ پرندے بھی بھوکے نہ رہیں. جب حکمران بنے تو اس وقت ایک جگہ سے، شاید مدینہ سے 2 لاکھ درہم کا آتے تھے سالانہ. تھے لوگوں نے کہا کہ تو پہلے تو بڑے زبردست قاہر اور جابر حکمران تھے، تو ان کو تو کوئی نہیں دے گا. تو اس سال 10 لاکھ درہم آئے. لوگوں نے، اعتماد کی بات ہے نا، اعتماد ہوا. تو یہ کیفیت، یہ جو کہا گیا کہ اگر بستیوں کے لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر آسمان و زمین سے برکتیں اس طرح نازل ہوتی ہیں. کیونکہ جو اگر حکمران متقی ہوگا تو نیچے بھی لوگوں کے اندر پھر تقویٰ آئے گا، چاہے وہ زبردستی تقویٰ ان پر نافذ بھی کر دے اور چاہے وہ ہے اس کی ترغیب کی وجہ سے. کراچی میں نعمت اللہ خان جماعت اسلامی کی طرف سے میئر بنے 2001 سے 2004. تو ان کے جو جس وقت آئے تو کوئی بجٹ کراچی کا کچھ 4-4.5 ارب تھا. جب چھوڑ کر گئے تو 42 ارب روپے بجٹ تھا، یعنی 42 ارب روپے لوگوں پر خرچ ہو رہا تھا. تو ان کے دور کا ایک کہتے ہیں ایک ناظم ایک جگہ کی کہتے ہیں، دیکھیں ہمارے ٹاؤن کے اندر یہ تھا کوئی 110 گاڑیاں تھیں جو کوڑا کرکٹ اٹھانے والی. تو اس کا جو ڈیزل کا خرچہ تو 24 لاکھ روپے ماہانہ آتا تھا. تو ہم نے کہا کہ نہیں، ایسا کریں گے کہ آج ڈرائیور کے ساتھ ایک جماعت اسلامی کا ایک کارکن بھی بیٹھے گا اور جو ڈیزل ڈالے گا تو وہ نوٹ کرے گا. مہینے بعد رپورٹ آئی کہ وہ تو اصل میں 8 لاکھ کا پیٹرول کا ڈیزل خرچ ہوتا تھا، اور وہ باقی جو ہے وہ 16 لاکھ وہ ڈرائیور کی جیب میں اور اس کے پیٹرول والے کی پیٹرول پمپ والی کی جیب میں. اسی طرح اور بہت ساری مثالیں. تو جب تقویٰ ہوتا ہے تو وہ پیسے ناجائز ذرائع پر استعمال نہیں ہوتے، بلکہ وہ جائز ذرائع پر جہاں ہونے چاہیے وہاں استعمال ہوتے ہیں. وہ فرد جو ہے، وہ حکمران جو ہے، وہ اپنی اوپر جب خرچ نہیں کرتا، اپنے خرچ کو محدود کرتا ہے، تو وہ ظاہر ہے لوگوں پر ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران بنے تو دوسرے تیسرے دن جب جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مل گئے. فرمایا کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کاروبار کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، اب تو آپ کاروبار کو تو چھوڑیں کیونکہ خلیفہ ہیں، بڑی ذمہ داری ہے. پھر پوچھا کہ اچھا پھر میں کس طرح کیا کروں گا، اپنے خرچ کیسے چلاؤں گا؟ تو آپ کو وظیفہ مقرر کرتے ہیں. شورا بلائی کی، وظیفہ مقرر ہوا. کچھ بیت المال سے آٹا اور چیزیں ملنے لگیں. تو کچھ دنوں بعد ان کی بیوی نے سامنے کوئی حلوہ بھی رکھ دیا. تو کہا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا وہ آٹا کوئی جو ملتا تھا اس میں سے کچھ بچاتی رہی ہوں. تو انہوں نے جا کے بیت المال کے انچارج کو کہا کہ آٹا تم زیادہ دے رہے ہو، آج سے اس کو کم کرو. تو یہ تقویٰ کی یہ کیفیت جب ہوتی ہے تو پھر یہ جو قرآن کی یہ جو آیت ہم نے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے کہ بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے، لیڈرشپ تقویٰ والی ہو، تو پھر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں. سراج الحق صاحب وزیر خزانہ تھے اور جنگلات کی وزارت بھی مل گئی ان کی. تو کہتے ہیں کہ علی پور میں نے سنا ان سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دوست نے بڑے علیحدہ کر کے کہا کہ دیکھو یہ جنگلات تو سبز سونا ہے. ظاہر ہے اس کو تو گارڈ بھی امیر ہو جاتے ہیں، تو آپ تو وزیر ہیں تو کچھ اپنے لیے اگلے الیکشن کے لیے بھی کچھ بچائیں، کچھ کام. انہوں نے کہا کہ اچھا اس طرح ہے کہ وہ یہ سبز سونا تو میں کر لوں گا، وہ سرخ سونے کا کیا کروں گا جس سے مجھے داغیں گی قیامت والے دن؟ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ اسی سونے سے جو ناجائز مال ہوگا
تو اس سے تمہیں داغیں گے. تو یہ کیفیت جب ہوتی ہے ان کے ہاتھوں سے اربوں روپے نکلے لیکن ان کی اپنی کیفیت جیسی تھی وہ ویسی رہی. تو یہ اصل میں اس آیت کی تفسیر ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. پھر آگے ایک آیت ہے کہ جنت تو ہے ہی متقین کے لیے، یہ متقین کے لیے سجائی جائے گی. تو یہ آیتیں اس سے متعلقہ جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. اب جو تقویٰ کے حوالے سے تو بات ہو گئی، مجموعی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر تقویٰ کی جو کیفیت ہے اس پر اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو کیونکہ موضوع ہمارا بنیادی یہی ہے تو کچھ اضافہ بھی کر سکتے ہیں. بڑے اہل علم لوگ موجود ہیں، ہمارے جماعت اسلامی کے امیر صلاح موجود ہیں، گلفراز بھائی ہیں، کوئی اور بات اس حوالے سے کرنا چاہیں. مقصد تو سمجھنا ہے نا، پڑھنا ہے. کچھ اپنے کوئی آپ اضافہ کرنا چاہیں، کوئی بات اور کرنا چاہیں، پھر ہم اس کے آیت کے درمیانی حصے پہ چلتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ تقویٰ سلیکٹڈ تقویٰ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یعنی کچھ اعمال کی بہت زیادہ فکر ہے اور کچھ کی بالکل نہیں. اس کی وجہ وہ علم کا نہ ہونا ایک یہ. دوسرا ایک کتاب چھوٹی سی وہ بھی تقریر ہی ہے خرم مراد صاحب کی، اجتماعی تقویٰ. اجتماعی تقویٰ سے مراد ان کا ہے سوشل پائٹی، یعنی معاشرتی معاملات کے اندر تقویٰ. وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور اس میں اس کا آغاز وہ اس حدیث سے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور پوچھتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ مفلس کون ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، مفلس تو وہ ہے کہ جو قیامت والے دن بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بڑی اس کی ہوں گی، لیکن پھر ایک آدمی آئے گا وہ کہے گا کہ میرا حق اس نے مارا ہے، دوسرا آئے گا مجھے اس نے گالی دی ہے. تو سوشل معاملات کے اندر اس نے غلطیاں کی ہوں گی تو اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی اور بالآخر بیلنس زیرو ہو جائے گا اور مزید کچھ بھی لوگ آئیں گے. تو اب یہ کہا جائے گا کہ چونکہ نیکیاں تو اس کے پاس نہیں رہیں تو ان کے گناہ لے کر اس کو دے دیے جائیں. تو اب جو دوسرا بیلنس ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا گناہوں کا اور بالآخر وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو وہ اس چیز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ سوشل معاملات کے اندر ہمارے معاشرے میں تقویٰ کم ہے اور اس کی ہمارا علم بھی کم ہے اور تقویٰ بھی کم ہے. تو یہ تو اس حصہ ہے. یہ اس پہ کوئی بات آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جو آیت کا درمیانی حصہ ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. وَلْتَنْظُرْ، تم میں سے ہر ایک یہ دیکھتا رہے. خود احتسابی اسلامی جمعی طلبہ میں ہم ہوتے تھے، اسلامی جمعی طلبہ کی روز و شب جو ہم لکھتے تھے اس کے اوپر یہ آیت لکھی ہوتی تھی کہ تم میں سے ہر ایک یہ دیکھتا رہے کہ اس نے کل کے لیے بھیجا ہے، کیا بھیجا ہے. اس کے اندر پھر یہ ہوتا تھا کہ آج ہم نے نمازیں کتنی ادا کی، ہم نے قرآن کا مطالعہ کتنا کیا، حدیث کا کتنا کیا، دعوت کا کام کتنا کیا. تو اس کے اوپر یہ تھا. تو خود احتسابی ہر ایک یہ دیکھتا رہے. تو یہ ایک عملی صورت تو یہی ہے کہ جب ہم وہ رپورٹ روزانہ ایک فل کر لیا کریں، اور میں خود کرتا ہوں. میں کوئی تقریباً 2022 میں سے ریگولرلی میں کر رہا ہوں اور مجھے اپنی زندگی میں بڑی تبدیلی اس کے نتیجے میں ہوئی. تھوڑی سی روزانہ خوراک ملتی رہتی ہے. قرآن کے کچھ ایسے پڑھ لیتے ہیں، حدیث لازمی پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں بڑا فرق پڑتا ہے. تو ہر ایک یہ دیکھتا رہے، اپنا احتساب خود کرے. سید مودودی لکھتے ہیں کہ جائزہ لیتا رہے کہ سرمایہ، محنت، قابلیتیں، کوششیں کس سمت میں جا رہی ہیں، جنت کی طرف جا رہی ہیں یا جہنم کی طرف جا رہی ہیں. اور اگر نہیں دیکھے گا تو اپنا مستقبل خراب کرے گا. یہ جو اقبال کا شعر ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا حصہ ہے، کارواں کے متاع کارواں لٹ جائے تو اتنی بڑی بات نہیں، یہ جو احساس زیاں ہی ختم ہو جائے کہ میرا کچھ لٹ گیا تو یہ بڑی بات ہے. تو ما قدمت لغد ولتنظر کی کیفیت اگر ہمارے اندر رہے تو احساس زیاں، آج ہم نے کچھ نہیں بھیج سکے تو یہ ہونا چاہیے. اور قدمت بھیجنا، آگے بھیجنا.
تو بھیجنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ پھر کیسے بھیجیں گے؟ اور کس کے لیے بھیجنا ہے؟ لغد، کل کے لیے. تو کل سے مراد یہاں آخرت ہے. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ لغد کا لفظ استعمال کیا کہ کل کا آنا ایک تو ہے یقینی ہوتا ہے کافی حد تک آدمی کو، کل کی بات ہے تو، اور دوسرا یہ ہے کہ کل بہت قریب ہوتا ہے. تو ہمیں یہ دونوں احساس اس الفاظ کے، اس لفظ کے اندر پائے جاتے ہیں کہ آخرت قریب بھی ہے اور یقینی بھی ہے. تو وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اپنی نظر ڈالتا رہے. اگر اس کے ساتھ متعلقہ آیتیں بھی دیکھ لیں، اس میں یہ میں نے ساتھ شیئر کی ہیں آپ کے گروپ میں، کہ اس میں ایک آیت جو ہے وہ بہت زیادہ مجھے اس نے کیا متاثر، کہ سورۃ الفجر کی آیت ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس وقت وہ کہے گا جو جہنم میں جانے والا ہے، جو وہ کہے گا کہ یا لیتنی، کاش قدمت لحیاتی، میں کچھ بیچتا اپنی حیات کے لیے. اب بڑا اہم لفظ ہے کہ حیات تو یہ نہیں ہے، لحیاتی یعنی اصل میں حیات تو زندگی تو وہی تھی جو جس وقت جس سے اب سامنا پیش آ گیا، جس کا میں جٹلاتا تھا، جس کو بھولا ہوا تھا. اصل حیات تو میری یہی تھی کہ کاش میں کچھ اس لیے بھیج دیتا، کچھ آگے بھیج دیتا. یہ ہے. اور یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110 لکھی ہوئی ہے، یہ سورۃ المزمل میں بھی تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ ہے کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ جو کچھ بھی تم بھیجو گے اپنے لیے خیر میں سے. اب خیر جو ہے وہ ایک تو اس کا وسیع تصور ہے کہ جو بھی نیکی ہے خیر کے اندر آ جاتی ہے، لیکن خیر کا ایک خاص لفظ اگر کہیں تو وہ مال کے لیے آتا ہے، کہ جو کچھ بھی تم بھیجو گے اپنے لیے مال میں سے یا کسی اور کوئی چیز بھی بھیجو گے. یعنی یہاں تو اگر ذکر کیا کہ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ساتھ نماز کا ذکر بھی ہے اور زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے. یعنی چاہے وہ بدنی عبادات کے اندر نماز سب سے پہلے ہے اور مالی عبادات کے اندر زکوٰۃ سب سے پہلے ہے. یعنی اگر بدنی کوئی عبادت کرو گے یا مالی عبادت کرو گے تو جو کچھ بھی اللہ کے ہاں اپنا وقت، صلاحیتیں، مال خرچ کرو گے تو وہ اللہ کے ہاں پاؤ گے. ایک بڑا سیف بینک ہے وہاں پر جس کے اندر وہ ساری چیزیں مل جائیں گی. اگر مال خرچ کرو گے تو مال بھی ضائع نہیں ہوگا اس کے اندر. اور قرآن کی ایک دوسری آیت کہتی ہے کہ جو تمہارے پاس ہے تو وہ تو خرچ ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا. آج صبح ہم نے حدیث سنی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے پاس جمع کر دو تو وہ چیز جو ہے وہ تمہارے پاس بڑی محفوظ رہے گی. تو صلاحیتیں ہیں، وقت ہے یا مال ہے، جب اللہ کے ہاں جب ہم بیچتے ہیں تو وہ ہمیں مل جائیں گی. اور بھیجنے کی صورت یہی ہے کہ ان سب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور تو کوئی جس طرح ایکسچینج کی جاتی ہے، کرنسی ایکسچینج کی جاتی ہے کہ تو یہ جو ہے کیفیت جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ اپنے اوپر نظر ڈالتا رہے ما قدم، اس نے کیا بھیجا ہے اس کے لیے. اور اگلی جو آیت ہے اس کا بھی میں نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، یہی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے ان کو اپنا آپ بلا دیا، اپنی حیثیت بلا دی. ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی دنیا میں وہ اللہ کے نائب بن کے آئے تھے، اس کو بھول گئے، اپنی حیثیت ہی بھول گئے. جس طرح ایک انسان جو ہے وہ پاگل جو ہوتا ہے اس کی ایک عملی صورت ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس کو دماغ اس کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا میں نے کیا کرنا ہے، میری حیثیت کیا ہے. تو وہ ہنسنے کی جگہ روتا ہے، رونے کی جگہ ہنستا ہے. اسی طرح جو فرد اللہ کو بھول جائے گا تو اپنی حیثیت کو بھول جائے گا، اور اپنی حیثیت کو بھول جائے گا تو وہ کام کرنے لگے گا جو نہیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یا جو نہیں کرنے کے، اور وہ کام کرنے لگے گا کہ جو اس نے نہیں کرنے تھے. اور بالآخر یہ ہے کہ اسے جب آخرت میں پہنچے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ میں تو ساری زندگی غلط ہو گئی.
ایک آدمی جو ہے اس کے پاس اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی عمل کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس آیت کی اگر یہ تشریح میں ایک میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی اس کی جو تشریح ہے بیان القرآن میں، وہ بھی آپ کے ساتھ تشریح کی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اس میں بیان کرتے ہیں، اور پھر بعد میں نے تصدیق بھی کی ہے اس کتاب سے۔ کہتے ہیں کہ سید نذیر نیازی علامہ اقبال کے شاگرد بھی تھے اور دوست بھی تھے، روزانہ ان کے پاس جاتے تھے، اور ان کی پھر ایک کتاب شائع ہوئی ہے اقبال کی حضور، وہ کتاب سے میں نے پھر یہ تصدیق بھی کی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ واقعہ کہ ایک دن انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب آپ ہمیں اپنے فلسفہ خودی کا ماخذ بتائیں، کیا سورس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ تو دوسرے دن وہ کہتے ہیں کہ کاغذ اور پینسل وغیرہ لے کر گئے کہ آج ہمیں بتائیں کہ کون کون سے فلسفیوں سے پڑھا ہے انہوں نے۔ تو جیسے ہی گئے تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے وہ علامہ اقبال نے کہا کہ قرآن پاک نکال لاؤ۔ قرآن پاک نکال کے لائے تو انہوں نے کہا کہ اس آیت پر انہوں نے انگلی رکھی کہ یہ آیت کہ خودی کیا ہے، اپنی حیثیت کو پہچان لینا، اور وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے اور اپنے آپ کو، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اپنی حیثیت کو بھول گئے۔ اس کا الٹ یہ ہے کہ خودی، اپنی خودی کو پہچاننے کا مطلب کیا ہوا پھر؟ کہ اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا۔ اب اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو اللہ ہم کو یاد رکھتے ہیں، امریکہ کے ڈالر پر بھی لکھا ہوتا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ، لیکن اللہ کے حکم کو بھول گئے۔ یعنی یہ ایک احساس نہیں ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس سے پہلے دیکھے، یہ احساس نہیں۔ تو ہر وقت یہ احساس اگر ہمیں ہو کہ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو یاد رکھیں اور اس کے اوپر کریں۔ ایک آیت میں نے اوپر شیئر کی، یہ سورۃ آل عمران کی جو آیت ہے کہ جس میں عقل مند انسانوں کی صفات بیان کی گئیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور عقل مندوں کی دو صفات بیان کی گئی، ذکر اور فکر، یعنی اللہ کو بھول جانے کا الٹ جو ہے وہ ذکر ہے، اللہ کو یاد رکھنا، کہ جو کھڑے اور الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ کو بھول جانے کی اس آیت کا جو ہے وہ دوسرے جو آیت ہے وہ اس کی الٹ آیت ہے۔ اس کی ایک یہ، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کو بھول گئے، اور اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کو ہر حال میں یاد رکھتے ہیں۔ اور تیسری آیت پھر آ جاتی ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یہ جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اصل میں جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ قرآن میں کوئی 16 جگہ تو ایسی ہیں کہ جہاں پر جنت کا ذکر کیا گیا اور پھر کہا گیا ذالک فوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کسی جگہ فوز کا ذکر ہے، کسی جگہ فاز کا ذکر ہے، وہ بھی ہے فقط فاز، جو یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے 185، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، در حقیقت وہی کامیاب ہے۔ تو کہا گیا کہ جنت والے اور دوزخ والے تو آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوی۔ مفسرین نے کہا کہ پھر ہمیں یہ تو ظاہر ہے، پتہ ہے سب کو کہ جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے، تو کیوں پھر ہمیں کہا گیا یہ بات؟ ہر ایک کو پتہ ہے۔ تو بات اصل میں کرنے کی اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال ایسے نہیں ہونے چاہیے جو اہل جہنم والے ہوں، یعنی عمل تو تم یہ کرو کہ وہ جہنم والے اور کہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اپنی فطرت میں تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے جہنم جو ہے وہ واقعہ ایک کسی نے تمثیل کے طور پر کیا کہ ایک بڑا نیک آدمی تھا، اور اس کو اس کی والدہ نے کہا کہ سردی لگی ہوئی تھی، کپڑے ان کے پاس نہیں تھے، غریب تھے بہت زیادہ، تو ہے بڑا نیک تھا، تو ان کو سردی لگی ہوئی تھی، تو اس نے والدہ نے کہا کہ تمہارے اللہ سے بڑے تعلقات ہیں، تو کوئی جہنم سے انگارہ ہی لے آؤ، ہم کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو گرم کر سکیں۔
اس نے کہا کہ نہ اماں ادھر تو آگ ہے ہی نہیں، آگ تو ہر آدمی اپنی ساتھ لے کے جائے گا۔ تو تو یہ بات یہ ہے کہ آج ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ آج ہمارے عمل ویسے نہ ہوں کہ جو جہنم والے ہیں، تو دونوں برابر، اگر یہاں نہیں ہوں گے تو وہاں پھر نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں عمل جو ہے وہ دوسرے ہوں اور وہاں عمل جو ہے وہ اس کا نتیجہ کوئی اور ہو۔ تو یہاں پر جو ہے اس کی دلچسپیاں جہنم والوں کی اور جنت والوں کی مختلف ہونی چاہیے، دوستیاں جنت والوں کی اور جہنم والوں کی مختلف ہونی چاہیے، ان کی جو سرمایہ وقت جو ہے وہ کس کام میں لگ رہا ہے وہ مختلف ہونا چاہیے۔ تو زندگی اگر مختلف ہوگی، عمل مختلف ہوگا، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ پھر ہم جنت میں جانے کے مستحق بن سکتے ہیں۔ تو اصل کامیابی تو جنتی ہے، اسی کی طرف جو ہے ہمیں دوڑ کے جانا چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو۔ یہ آیت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو حضرت عمیر ابن امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، تو انہوں نے کہا کہ واہ واہ، اچھا تو یہ ہے۔ تو ہاتھ میں کھجوریں تھیں پکڑی ہوئی، کھجوریں اسی وقت پھینکتے، ان کا پھر کھجوریں کھانے کا انتظار کیوں کروں، اور جہاد میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ تو مراد صاحب اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ کھجوریں ہوتی ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ کام کروں تو پھر جنت کے راستے پر چلوں گا، اب یہ کام کر لوں تو پھر کر لوں گا، اچھا یہ کیسے ہو جائے گا، اور کرتے کرتے کھجوریں ختم نہیں ہوتی، زندگی ختم ہو جاتی۔ تو یہ ہے کہ آج عمل کا وقت ہے، ہمیں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جنت والے اور جہنم والے ایک جیسے نہیں ہیں، یکساں نہیں ہیں۔ ہماری زندگی جو ہے وہ ایسی ہو کہ جو جنت کی طرف لے کے جانے والی ہو۔ ایک دعا میں اکثر اوقات پڑھتا ہوں صبح کے وقت، اللہم اجرنی من النار، یہ تو سب کو پتہ ہے، مغرب کی نماز کے بعد اور صبح کی نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ فرض و خلوص دل کے ساتھ سمجھ کے پڑھے گا تو ظاہر وہ جہنم سے محفوظ رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری مسنون دعا میں ساتھ ملا لیتا ہوں کہ اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل، کہ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں جنت کا اور اس قول و عمل کا جو مجھے جنت کی طرف لے کے جانے والا، اور واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل، اور میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں اور اس قول و عمل سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو جہنم کے قریب لے کے جانے والی۔ تو اس کا اہتمام کر لینا چاہیے، یہ ہم سمجھ کے پڑھتے رہیں گے تو ہمارے اوپر اثرات بھی اس کے مرتب ہوں گے۔ اور جو آخری آیت ہے اس کی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے پھٹا پڑتا۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو اس کی تشریح کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی عظمت کا بیان ہے، قرآن کی فضائل اور اس کے فوائد اور اس کے نفع، وہ تو اور بہت ساری آیتیں ہیں، اس میں عظمت کی بات ہے، ہمیں اس کی عظمت کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ قرآن محض تلاوت کے لیے نہیں ہے، تلاوت کے بھی ثواب ضرور ہے، لیکن محض تلاوت کے لیے نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے ہے، اس پر عمل کے لیے ہے، قرآن کا نظام جو ہے اس کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے، اس کے لیے آیا ہے قرآن۔ اور جب یہ ساری چیزیں ذہن میں کسی کی آئیں تو حقیقت میں وہ پھر اس کے اندر احساس ذمہ داری اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ مثال دی گئی کہ اگر پہاڑ کے اندر بھی احساس ذمہ داری ہوتا تو اللہ کے خوف سے پھٹا پڑتا۔ تو قرآن جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری لاتا ہے کہ اس قرآن کی بنیاد پر دنیا کے اندر نظام جو ہے وہ استوار کرنا ہے۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ رمضان کے اندر ہم قرآن کو پڑھیں گے، سنیں گے، اس کو تلاوت کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ قرآن کے جو سارے حقوق ہیں وہ ہمارے اندر ہونے چاہیے، کہ قرآن کا پہلا حق اس پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پھر قرآن کا دوسرا حق اس کی تلاوت کرنا، اور پھر تلاوت کے بہت سارے آداب ہیں آگے، کچھ ظاہری آداب ہیں، کچھ باطنی آداب ہیں، جسم کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، اچھی آواز سے پڑھنا، تجوید ٹھیک ہونا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، بہت سارے آداب اس کے ساتھ ہیں، تلاوت کے آداب۔ پھر اس کے بعد قرآن کا تیسرا حق اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد پھر چوتھا حق ہے عمل،
اور عمل کے پھر دو حصے ہیں، ایک تو وہ حصے کہ جو انفرادی طور پر ہم کر سکتے ہیں، اور ایک عمل جو ہے اجتماعی معاملات میں، اس کے لیے ہمیں اسلامی ریاست قائم کرنے کی جدوجہد کرنی ہوگی تاکہ قرآن کے ان احکامات پر بھی عمل ہو سکے۔ اور قرآن کا پھر پانچواں حق یہ ہے کہ دوسروں تک پہنچانا، اس کی کوئی صورت بنے، مختلف جو ہے اس طرح کے صورتیں ہوں گی، دورہ تفسیر ہوں گے کئی جگہوں پر، اور بہت سارے یہ جو ایک تراویح کے اندر قرآن کو سمجھنے کا اہتمام ہوتا ہے، ایک ایجوکیشن مسجد کے اندر ہوتا ہے، وہ بھی ایک کیفیت ہے، اس کا بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ قرآن کے سارے حقوق ہمیں پورے کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔